الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر وأنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر آپ تاریخ مسلمانوں کی تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں، ایک تو اس سے انسان کو بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے، دوسری بات کہ جب انسان مسلمان اپنی تاریخ پڑھتا ہے تو اس میں مختلف گوشے سامنے آتے ہیں۔ مسلمانوں نے وہ کون سے اسباب تھے جو اسباب اختیار کر کے مسلمان پوری دنیا پر حکمران بنے؟ وہ کون سے اسباب تھے جن کو اختیار کر کے مسلمانوں نے ترقی پائی؟ وہ کون سے اسباب تھے جن کو اختیار کر کے مسلمانوں نے عروج پایا؟ وہ کون سے اعمال اور اسباب تھے، وہ کون سی طرز زندگی تھی جس کو اختیار کر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا، سرفرازیوں سے نوازا، بلندیوں سے نوازا اور عزت کی چوٹیوں پر پہنچایا؟ وہ کون سی طرز زندگی تھی، کون سے اعمال تھے؟ مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستانیں تاریخ کے اوراق میں لفظوں کی شکل میں موجود ہیں۔ تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں کہ کس وقت مسلمان کہاں سے اٹھے، کس طرز پہ محنت ہوئی، کہاں پہنچے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ ایک دفعہ جب گزر ہوا مکہ کے قریب جہاں وہ اونٹ چرایا کرتے تھے اپنے باپ خطاب کے، تو وہاں رک گئے، ٹھنڈی آہ بھری، ٹھنڈا سانس لیا۔ اے عمر، آج تجھے لوگ امیر المومنین کے نام سے پکارتے ہیں، تیری بڑی عزت ہے، لوگ تیری بات مانتے ہیں، تو مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمانوں کی سلطنت تیرے ہاتھ میں ہے۔ ایک وقت تھا کہ تو خطاب کا بیٹا عمر تھا اور تیرا باپ تجھے ڈانٹا کرتا تھا، اے عمر تجھے اونٹ چرانا بھی نہیں آتا، تو اونٹ بھی نہیں چرا سکتا۔ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے اعمال تھے، وہ کون سی محنت تھی، وہ کون سی طرز زندگی تھی کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا باپ مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ اے عمر تجھے اونٹ چرانا نہیں آتے، آج وہ عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت چلا رہا ہے۔ یہ دیکھنی چاہیے نا تاریخ، کیوں مسلمانوں کو عزت ملی، کس وجہ سے عزت ملی، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تاریخ کھنگالنی چاہیے، تاریخ کے اوراق پہ نظر ڈالنی چاہیے، اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حبشی غلام، کالا رنگ، وہ مؤذن ہے سفر و حضر میں میرے نبی کے، نہ نسب کا پتہ نہ خاندان، غلام خرید کر آئے ہیں۔ اللہ نے کتنا، بہرحال میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں وہ بنیادی باتیں بتانا چاہتا ہوں، وہ اسباب بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو عروج ملا، اور جو زوال کے اسباب ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کرنا۔ اس لا الہ الا اللہ کے اندر کیا چیز ہے؟ توحید ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، صرف اس عبادت کے سزا صرف اللہ تعالیٰ اسی کے لائق ہے۔ توحید کا اقرار تو کر لیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، لیکن اسی توحید کے ہوتی، پچھلا جمعہ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، اسی توحید کا اقرار کرنے والے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں جاؤ آج
درباروں پہ حشر نشر دیکھو اس توحید کا، جاؤ قبروں پہ اور حشر نشر دیکھو اس توحید کا، گھروں میں دیکھو، اقرار تو کر لیا تھا، پتہ بھی تھا، معلومات بھی تھی، لیکن وہ توحید ہماری ایسے رہ گئی کہ بالکل کھوکھلی ہے۔ توحید کا اقرار سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کو، مسلمان کو بلندی پہ لے جاتی ہے، لیکن مسلمانوں نے اغیار کو دیکھ کر، دوسروں کو دیکھ کر، پرایوں کو دیکھ کر اور اس کے علاوہ غیر مسلموں کو دیکھ کر وہ چیزیں اپنا لیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں ملوث ہونے والی ہوتی ہیں، جو ملوث کرتی ہیں، ان چیزوں مسلمان ملوث ہو گئے۔ توحید کا اقرار کیا، لیکن اقرار کر کے، اچھا آپ یہ بتائیں، میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہر مسلمان کو یہ معلومات ہیں کہ نہیں ہیں کہ اللہ کی سوا کوئی شریک نہیں؟ معلومات ہیں کسی صورت بھی؟ پھر بھی مسلمان جاتے ہیں، ہمارے مسلمان ہی ہیں نا، درباروں پہ سجدے کیے ہوئے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ ایک چیز، توحید ہماری بالکل دھندلی ہو گئی، صرف ایک کھوکھلا نعرہ ہے بس زبان کی حد تک۔ دوسری چیز ہے رسالت، محمد رسول اللہ، اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا اقرار کیا؟ نبی کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی اختیار نہیں کریں گے۔ دوسرا جز جو مسلمانوں کی بلندی کے اور عروج کے اسباب میں سے ہے، اس کا ہم نے کیا حشر کیا؟ نبی کے طریقے معلوم ہوتے ہوئے، نبی کی زندگی معلوم ہوتے ہوئے غیروں کے طریقے اختیار کیے۔ ہماری عدالتیں، ہمارے اسکولوں کی تعلیم، کالجوں کی تعلیم، بتاؤ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ جان بوجھ کر۔ ہماری عدالتوں میں کون سا قانون ہے بھائی؟ شرعی قانون ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ ملک میں انتشار ہو رہا ہے۔ جب آپ کسی سے ناانصافی کریں گے تو پھر انتشار ہی پھیلے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک تو ہماری اس میں حکومت میں، عدالتوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، اداروں میں، تمام اداروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کہیں آپ کو دین کی جھلک برائے نام ہوتا ہے، جب ابھی یہ ربیع الاول آئے گا تو سارے پروگرام سج جائیں گے، سمجھ گئے، اور پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، عمل میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ محرم آئے گا تو سارے غم حسین میں بیچارے نڈھال ہوں گے، جو ہی وہ دن گزریں گے پھر وہی چیز شروع۔ یہ ہو رہا ہے کھوکھلا پن۔ انشاءاللہ اللہ اس نظام کو بدلے گا۔ دوسری چیز، پہلی توحید، دوسری رسالت، پھر تیسرے نمبر پہ جو ہمارے زوال کے اسباب ہیں وہ ہے عدل کا نہ ہونا، انصاف کا نہ ہونا۔ ابھی بہت سے ممالک ہیں، وہ غیر مسلم ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، امریکہ ہے، یہاں وہاں نا انصافی نہیں ہوتی، کم از کم اس درجے کی نہیں ہوتی جو یہاں ہو رہی ہے۔ عدل نہیں ہوگا تو مسلمان سر کے بل نیچے گرے گا، انصاف نہیں ہوگا۔ یہاں انصاف کی بھی قلت ہے، سالوں سال نسلیں بیچاروں کی گزر جاتی ہیں، باپ مر گیا، دادا مر گیا، باپ مر گیا، وہ عدالتوں میں کیس لٹکا ہوا ہے۔ عدل، میں مختصر بتا رہا ہوں، خوف خدا، ظلم نہ کرنا۔ اچھا حدیث قدسی میں یاد ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے ابن آدم، میں نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کر دیا اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، ظلم سے بچتے رہنا، ظلم نہ کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ مجھے یہ بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے سچ بتاؤ، پاکستان میں وہ کون سی نوعیت کا ظلم ہے، وہ کون سی ظلم کی قسم ہے جو یہاں نہیں ہو رہی؟ ہر قسم کی ہو رہی۔ پھر ہے خوف خدا۔ اچھا جانتے ہوئے قرآن پڑھیں گے، سامنے ترجمہ آئے گا، علماء سے تفسیر سنیں گے، عدل میں یہ ہے، عدل میں ہے، ظلم میں ہے، عدل میں ہے، عمل نہیں ہے۔ درس میں سنیں گے خوف خدا ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے، خوف خدا ہونا چاہیے، عمل میں کچھ نہیں ہے۔ یہ صورت اور زیادہ خطرناک ہے، نہ جاننے سے زیادہ خطرناک صورت ہے۔ توحید،
جانتے ہیں، اس کے باوجود شرک کی ہر قسم پاکستان میں ہے۔ رسالت جانتے ہیں، میرے نبی کے طریقے کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، جانتے بوجھتے ہوئے۔ عدل کے بارے میں جانتے ہیں کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری عدالتیں، ہمارا سارا نظام خوف خدا ہر مجھے بتائیں آپ، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، خوف کے بارے میں کوئی نہیں کون نہیں جانتا کہ اللہ سے خوف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سب جانتے ہیں۔ آپ بتائیں، عدل کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، توحید کے بارے میں سب جانتے ہیں، موٹا موٹا علم تو ہے نا۔ خوف خدا، جب اللہ کا صحیح معنی میں اس قلب میں خوف ہوگا، یہ بندہ ظلم کر ہی نہیں سکتا، کسی کے ساتھ زیادتی کر ہی نہیں سکتا کہ اس کو کیا خطرہ ہے، کیا ڈر ہے۔ اللہ کے سامنے میں نے کل کھڑے ہونا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّهُ إِلَّا وَحْيٌ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا، اللہ نے سوال جواب کرنے ہیں۔ تو آپ بتائیں مجھے، جس کے دل میں صحیح خوف ہو، وہ کسی کا حق مارے گا، وہ بہن کا حق مارے گا، وہ بھائی کا حق مارے گا، وہ کسی پڑوسی کا حق مارے گا، وہ کسی چچا زاد کا حق مارے گا، کسی مسلمان کا حق نہیں مارے گا، کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا ہے۔ یہ بھی کھوکھلا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بازار میں لوگوں نے گھیر لیا، حضرت ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اللہ کا حکم کیا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو قبول کروں گا۔ انہوں نے چند باتیں کی جن کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں، تفصیل تو نہیں بتا سکتا، خلاصتاً بتا رہا ہوں۔ یہی اس میں خلاصہ ہے کہ ہم نے توحید کا تو اقرار کر لیا، لیکن اس پہ پورا نہیں اترتے۔ رسالت کا اقرار کر لیا کہ میرے نبی کی زندگی میں کامیابی ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ شیطان کو دشمن تو مان لیا، لیکن اسی کی پیروی کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے راستے پہ۔ آخرت کا خوف تو ہے، قیامت کے حساب کتاب ہوگا، کرتا اس کے الٹ ہے۔ حق مارنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں، ظلم کرنے میں بڑے دلیر ہوتے ہیں، یہ تو میں تشریح کر رہا ہوں۔ اور قبر کا جانتے ہوئے کہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، اس کے جانتے ہوئے بھی اس سے غافل ہیں، قبر کی تیاری نہیں ہو رہی۔ میزان عدل قائم ہوگا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اس کو جانتے ہوئے بھی ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، غلط کام کرتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی، ہمارے معاملات خراب ہو گئے، ہمارے توحید کا عقیدہ خراب ہو گیا، اور رسالت جس طریقے پہ ہم نے زندگیاں قربان کرنی ہمیں چاہیے تھی، اس سے ہم ہٹ گئے، اوروں کے طریقوں پہ آ گئے، ان پر فخر کرنے لگے، سنت طریقے ہمیں چھوٹے نظر آنے لگے، ہمیں سنت اختیار کر کے شرم محسوس ہونے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ ذلت مسلط کر دی، اور ایسی ذلت مسلط کی پوری دنیا میں عبرت کا نشان مسلمان بنا ہوا ہے۔ زوال، عروج و زوال کے اسباب تاریخ بھری پڑی ہے۔ عروج مسلمان کا اس وقت ہوتا ہے جب یہ توحید پہ عمل کرتا ہے، تھوڑی بہت کمیاں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ترجیح دیتا ہے دوسروں پہ، اور دل سے مانتا ہے۔ یہاں حالت الٹی ہے، یہاں کیا ہوتا ہے، ابھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اب یہ جو نہر خشک ہوئی تھی CRBC نہر، بہت سے زمیندار یہ کہہ رہے ہوں گے نا، میں سب کا نہیں کہہ رہا، کہ یار یہ نہر خشک ہو گئی، اس میں پانی نہیں آ رہا، اور یہ حکمران اتنے گندے ہیں، یہ اتنے نااہل ہیں، اور یہ وہ بندہ ہوگا جس نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہوگا، بیٹیوں کا حق کھایا ہوا ہوگا۔ ہوں گے ایسے؟ بہت سے ایسے ہوں گے۔ دودھ میں کیمیکل ملا کر، ملاوٹ کر کے، دودھ میں پانی ملا کے وہ حکمرانوں کو بددعائیں دے رہا ہے، اے اللہ یہ بڑے ظالم حکمران ہیں، بڑی مہنگائی ہو گئی، پٹرول کہاں چلا گیا، دودھ میں کیمیکل ملا کے لوگوں کے بچوں کو زہر دے رہا ہے اپنے ہاتھ سے۔ یہ بھی اللہ سے بددعائیں کرے، یا اللہ کیا کرے، اتنے ظالم حکمران ہیں، بس یا اللہ کوئی سمجھ زندگی تنگ ہو گئی۔ پتی میں برادہ ڈال کے، اس میں رنگ ڈال کے یہ بندہ بھی دعائیں کرے، یا اللہ ہمیں کہ عمر جیسا دینا۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ تو کوئی کارٹون نما آدمی ہے۔
اور منڈیوں میں جھوٹ بول کے ایک کریٹ آیا ہوا ہے اس کو پہلے کھنگالا، گندے گندے نیچے ڈالے، اچھے اوپر سجائے، اوپر بہترین مور لگائے، اور یہ پیٹی بیچ رہا ہو، یہ بھی کہہ رہے یا اللہ بڑے ظالم حکمران ہیں، اے اللہ بڑے تو ہے ہماری مدد فرما، تو کوئی عمر جیسا بندہ دے ہمیں۔ عمر جیسا بندہ آیا، پاکستان کی آبادی 70% تو ختم ہو جائے گی، 30% رہ جائیں گے۔ لولے لنگڑے، کسی پہ حد جاری ہوئی ہوگی، کسی کی کمر جو ہے نا وہ پیچھے بوٹیاں اڑی ہوئی ہوں گی، درے کھا کھا کے، کوڑے کھا کھا کے، لہٰذا وہ کہتے ہیں پاؤں اتنے لمبے کرو جتنی چادر ہو۔ عمر جیسا تو مانگتے ہو، پھر یہ بھی دعا کرو اے اللہ ہمیں پھر حوصلہ بھی دینا عمر جیسے کو، ہم کیا کر لیں، ان کو برداشت بھی کر لیں، ہمیں ایمان کی اتنی سطح دینا۔ پھر گوشت میں پانی ملا کے بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ کیا کرے، بڑے حالات خراب ہیں، بڑی مہنگائی ہو گئی۔ دفتر والا رشوت لے کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، وہاں رو رہا ہے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ یہی تو زوال کے اسباب ہیں۔ کسی کو، مجھے بھی اپنا احساس کیوں نہیں ہوتا، میں غلط کام کر کے اتنا بے حس کیوں ہو چکا ہوں یار، مجھے احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں ڈی آئی خان میں کتنی چیزیں خالص مل رہے ہوں گی، مجھے اندازہ بتائیں۔ منڈیوں میں کتنی چیزیں صحیح جھوٹ نہ بولا ہو، جس دن منڈی میں جھوٹ بول کر اللہ سے دعائیں کرے عمر جیسا دینا، دودھ والا دودھ میں زہر ملا کے دے رہا ہو، کہتے ہیں یا اللہ حکمران بڑے ظالم ہیں، مہنگائی ہو گئی، سنار بیٹھ کر کھوٹ ملا کر جھوٹ بول کر اس کو کہہ رہا ہے یا اللہ بہت مہنگائی ہو، تو گزارا نہیں ہو رہا۔ اللہ سنے گا آپ کی فریادیں؟ مجھے آپ بتائیں اللہ فریاد سنے گا؟ یہی چیزیں ہیں، یہی مسلمانوں کے زوال کے اسباب ہوتے ہیں۔ جب ہر بندہ اپنی ذات میں اللہ کے ساتھ خالص ہوگا، اللہ کے ساتھ وفادار ہوگا، اللہ کے نبی کے ساتھ وفادار ہوگا، اللہ کی قسم اللہ ایسی صورتیں پیدا کرے گا، ایسے لوگ لائے گا کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھ لیں، 2 سال ہوئے صرف 2 سال، کہاں جا رہا ہے وہ؟ شرعی نظام ہے، شرعی نظام۔ یہ شرعی نظام میں ادھر ادھر وہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں، یہ بارگیننگ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں بارگیننگ ہوتی ہے ہر چیز پہ، جھوٹی سیاست، گندی سیاست، غلیظ سیاست۔ اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو اس طرح سیاست چل رہی ہے، یہ جمہوریت چل رہی ہے، کبھی بھی پاکستان اوپر نہیں جا سکتا جب تک کہ شرعی نظام لایا نہیں جاتا شرعی نظام۔ اس کا حل یہی ہے، کیوں؟ جب مسلمانوں کی سطح اس حد تک پہنچ جائے نا کہ جانتے بوجھتے ہوئے ڈھیٹ بن کے گناہ کریں، تو پھر ڈنڈا لازمی ہوتا ہے، شریعت کا ڈنڈا پھر لازمی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں شرعی نظام نافذ ہو جائے، پھر کہو کہ یہ اس طرح کام کریں، ایک برابری ہو۔ میں نے پہلے سے بتائی نا ساری ترتیب سے، توحید، رسالت، عدل، خوف خدا، معاملات کا صحیح ہونا، یہ تو مذاق ہے نا میرے بھائی۔ اب دیکھیں نا ایک کس قدر بڑا مذاق ہے، ایک بندہ خود تو ملاوٹ کر رہا ہے، خود زہر پلا رہا ہے، اور یہ بھی دعائیں مانگ رہا ہے یا اللہ حکمران ظالم ہے، مہنگائی ہو گئی۔ وہ منڈی میں جھوٹ بول رہا ہے، غلط اچھے اوپر رکھ لیے، پیٹی بیچارے غریب کے پاس، ریڈی والے کے پاس کیا ہوگا اسے، یہ بھی دعائیں مانگ رہا ہے۔ ایسے دوسرے لوگ ہیں رشوت کھا کے، حق دبا کے، ایک بندوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہے زمینوں میں، بس شادی پہ جو جہیز دے دیا آپ کا حق ادا ہو گیا، کروڑوں روپے ہڑپ کر لیے، وہ بھی کہہ رہے یا اللہ کوئی نیک حکمران لانا، یا اللہ ہمارے پانی کا نظام ٹھیک نہیں ہے، فصلیں برباد ہو گئیں، عشر صحیح نہیں نکالتے، پہلے وعدے کرتے ہیں، عشر صحیح نہیں ہے، اور بہن اور بیٹیوں کا حصہ تو بالکل ذہنی نہیں ہے، پھر یہ دعا مانگ رہے تھے یا اللہ کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اس لیے بھی زیادہ ذلیل کیا ہوا ہے ہم سب کو، جانتے بوجھتے ہوئے جو گناہ کیا جائے نا، جانتے بوجھتے ہوئے، اور اس پر بندہ یعنی جم جائے، پھر اللہ کی طرف سے ذلت کی مختلف قسم کی شکلوں میں ذلتیں آتی ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم سب اگر توبہ کر لیں اور اللہ کی ذات کو منا لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ کی ذات کو منا لیں،
تو یقین مانے اللہ اچھی صورتیں پیدا کرے گا، ہر صورت میں اللہ ہماری مدد کرے گا۔ میں اپنی ذات سے شروع کروں گا، آپ اپنی ذات سے شروع کرو گے، میں اپنی ذات سے شروع کروں گا، ہم سب اپنی ذات سے شروع کریں گے کہ یا اللہ جو ہم سے گناہ ہو گئے اجتماعی طور پہ، انفرادی جس قسم کے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہم اپنے معاملات سدھاریں گے اور ہم اس کی کوشش کریں گے کہ ہمارے جذبات، ہماری محنت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ شرعی نظام لائے یہاں پہ۔ اس کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگیں گے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں گے کہ اللہ ہمیں یہ ہمت اور توفیق عطا فرما، اپنی ذات میں ہم کسی کا حق نہ کھائیں۔ جب یقین مانیں، یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ جب ہم سدھر جائیں گے نا، اللہ ضرور، کیونکہ جب ہم سدھریں گے، میں یہ درد دل سے بات کر رہا ہوں، جب ہم سدھر جائیں گے اور اپنے معاملات ٹھیک کر لیں گے تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ جہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں وہاں ظالم حکمران نہیں آ سکتے، ہر گھر میں برکت ہوگی۔ جہاں اگر ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا ہو ہر گھر میں، اچھا میں اس دن بیٹھا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا، سود ہر مسلمان کو پتہ ہے سود حرام ہے اور بدترین گندا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، لیکن سود ہو رہا ہے ڈیرے میں، کتنے سود پہ چیزیں دی جا رہی ہیں، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو جب ہم یہ نہیں چھوڑتے، سود والا سود نہیں چھوڑتا، جھوٹ والا جھوٹ نہیں چھوڑتا، ملاوٹ والا ملاوٹ نہیں چھوڑتا، رشوت خور رشوت نہیں چھوڑتا، بے نمازی نماز پڑھنا جاری نہیں کرتا، جس پہ حج فرض ہے وہ حج پہ نہیں جاتا، ظالم ظلم نہیں چھوڑتا، جس کے پاس انصاف کی لاٹھی ہے وہ انصاف قائم نہیں کرتا، انصاف کی طاقت ہے، انصاف کا ترازو ہے، وہ انصاف نہیں کرتا، تو مجھے بتائیں کیا ہوگا پھر؟ اس لیے اپنی ذات سے محنت شروع کرنا، فکر مند ہو جانا اپنی اصلاح کے بارے میں، پھر ایک قوم بن کے یہ اللہ سے آرزو کرنا، اس کی کوشش کرنا کہ اے اللہ کاش یہاں شرعی نظام آ جاتا۔ جب شرعی نظام آئے گا تو پھر یہ چیزیں نہیں ہیں، شرعی نظام کی یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اور یہ میں اپنی ذات سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں خود شامل کر رہا ہوں اپنی ذات کو، کہ جو میرے غلط معاملات ہیں، میرے گناہ، اللہ مجھے معاف کرے اور میں اس کے بارے میں اپنی اصلاح آج سے شروع کر دوں۔ جو حقوق العباد ہیں تو یہ سارے پاکستان میں چل رہا ہے، پھر اللہ کی طرف سے سختیاں بھی آتی ہیں، تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔